اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام ہو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. حضرات 2 مہینے کے گیپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے حیثیت عطا فرمائی ہے اور پھر حاضری ہو رہی ہے. آپ حضرات کی دعائیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے پھر موجود ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو کافی گیپ آ گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ زخرف کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور 56 آیات ہم نے کر لی تھی اس کی، اور 5 رکوع مکمل ہو گئے تھے. یہ جو سلسلہ صور ہے سورہ زخرف سے جو شروع ہو رہا ہے، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور پھر 26ویں پارے کی پہلی سورۃ احقاف، یہ چند مکی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر انوکھے مضامین آئے ہیں. ویسے تو قرآن مجید کے بہت سے مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں مسلسل ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، ان کا اعادہ ہوتا رہتا ہے، وہ مضامین بھی اس میں آئیں گے. لیکن کچھ انوکھے مضامین جیسے آج کی نشست میں ہم کچھ انوکھی باتیں جو ہے وہ دیکھیں گے. مثلا بالکل آغاز جو ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون. یہ انوکھا مضمون ہے کہ جو انہی صورتوں کے اندر آیا ہے. پہلے بھی اس کی طرف اشارہ آیا، اب تو بہت کھل کر یہ بات آ رہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حال بیان ہوتا ہے قرآن مجید میں، اذا قومک منہ یصدون، تو اے نبی آپ کی قوم اس پر چلا اٹھتی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قرآن مجید تو حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے، ہمیشہ انہیں بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے، انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یہ دونوں کون ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہیں، یعنی ان کی جو ٹرینٹی ہے، تثلیث جس کو وہ مانتے ہیں کہ گاڈ دا فادر، جیزس دا سن آف گاڈ اینڈ میری دا مدر آف گاڈ سن، یہ ان کی تثلیث ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جن 3 خداؤں کو مانتے ہیں وہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سلام علیہما ہیں. اب قرآن مجید جو یہ قریش کے بت ہیں وہ لات، عزا اور منات ہیں، اور پھر وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. اب چونکہ قریش فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا بیٹھے ہیں خود ہی، حالانکہ وہ بیٹیاں ہیں تو نہیں اللہ کی، لیکن اس میں فرشتوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن عیسائیوں نے اپنا بیٹا بنا لیا. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن قریش پروٹیسٹ کرتے تھے، کیا عجیب بات ہے، تم ہمارے خداؤں کو کنڈیم کرتے ہو اور عیسائیوں کے خداؤں کو پڑھا چڑھاتے ہو، سر پر ان کو پروموٹ کرتے ہو، ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا، جیسے نا کہ انڈیا پاکستان یہ ازلی دشمن ہے، اور ماضی قریب تک جب کسی لیڈر کے بارے میں یہ بات باور کرا دی جائے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے تو وہ آسمان سے زمین پر آ کے گر جاتا تھا.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کوسچنیبل بنانے کے لیے، کنٹروورشل بنانے کے لیے اپنی سوسائٹی میں انہوں نے یہ بھی ایک نقطہ رکھا تھا کہ یہ چپکے چپکے عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے، اور عیسائی مذہب چونکہ بنی اسرائیل کا مذہب تھا، اور وہ جو شریکہ تھا، یعنی جو دیہات سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوں گے آپ میں سے، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ شریک کون ہوتے ہیں؟ چچا تایا کے بیٹے، جو بالکل سوشلی آپ کی اسٹیٹس کے ایکول ہوتے ہیں۔ باقی آپ جو ہیں وہ راجپوت ہے تو آپ اس کسی دوسری جو ذات ہے اس کو آپ نیچا سمجھ سکتے ہیں، آپ رائی ہیں تو آپ کسی تیسری ذات کو نیچا سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے چچا کا بیٹا، آپ کا تایا کا بیٹا، اس کو آپ نیچا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو ہر اعتبار سے آپ کو برابر ہے، لہٰذا وہ آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا شریکہ، اور شریک دی کان کہانی ہے سر تھلے آ جاوے۔ تو یہ جو دیہات کا کانسیپٹ ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دو بیٹوں کی اولادیں، اور ان کا آپس میں شریکہ ہے، اور ان دونوں کو کنڈیم کرنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ ان کے ایک مشن کے اندر شامل ہے۔ تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد چپکے چپکے عیسائیت کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ دیکھو وہ جو عیسائیوں کے خدا ہیں ان کو پروموٹ کرتا ہے، اور قریش سے کہتے تھے ان کے سردار کے تمہارے جو خدا ہیں ان کو کنڈیم کرتا ہے۔ تو ولما ضرب ابن مریم مثلا، جب ابن مریم کا حال بیان کیا جاتا ہے، اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم اس پر چلا اٹھتی ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، اور انہوں نے عیسیٰ کی جو مثال بیان کی ہے وہ کسی لاجک کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف جھگڑنے کے لیے کی ہے۔ بل ہم قوم خاصمون، اصل میں یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، یقیناً عیسیٰ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا تھا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص امر سے ظاہر ہوئے تھے کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا۔ جو نارمل پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن ایک واحد ایکسیپشن جو اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین پر رہتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ قیامت کی جو بہت سی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ کہ اسرائیل کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں مختلف آرٹیکلز دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے۔ دو طرح کی آرا ہیں، ایک یہ ہے کہ اسرائیل ہی کی اپنی شروع کی ہوئی جنگ ہے اور اس کے ذریعے سے فلسطینیوں کو ختم کرنا مقصود ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ فلسطینیوں کی بے وقوفی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے لی ہے۔ اور تیسری کنسپریسی یہ ہے کہ رشیا نے اس کو پش کیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کنفیوز کر دینے والی چیزیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ فلسطین کا جو مقام ہے اس کے بارے میں جو کچھ ہمیں قرآن مجید میں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ملتا ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ سینیریو سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر کار بات کدھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان میں سے دو اصطلاحات آپ کو معلوم ہے، نبی اور رسول۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ سارے رسول نبیوں میں سے ہی آئے ہیں۔ نبیوں کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے اور رسولوں کی تعداد تقریباً 313 ہے۔
اور یہ دونوں فگرز کرسپونڈ کرتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حاضری تھی وہ 1,24,000 40,000 سے لے کر 1,24,000 کی فگر ہے، اور نبیوں کی فگر بھی اتنی ہے 40,000 سے لے کر 1,24,000. اور غزوہ بدر کے مجاہدین کی جو تعداد ہے وہ 313 یا 314 ہے، اور رسولوں کی تعداد جو ہے وہ 313 ہے. اب رسول کون ہے؟ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ صاحب شریعت جو ہے وہ رسول ہے، اور جو بغیر شریعت کے ہے وہ صرف نبی ہے. تو شریعتیں تو صرف دو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جانے والی شریعت تورات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی شریعت قرآن و سنت کی شکل میں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دو رسول ہوئے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ جن پر کتاب نازل ہوئی ہے، صحیفہ نازل ہوا، وہ رسول ہیں. تو کتابیں تو صرف 3 ہی ہیں، 4 ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اور چند صحیفے ہیں. تو پھر معلوم ہوا کہ یہی رسول ہے، حالانکہ یہ بات تو نہیں ہے. لیکن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے یہ ہے کہ رسول ارسال سے بنا ہے، بھیجنا. اور جب بھی کوئی چیز بھیجی جاتی ہے وہ کسی کی طرف سے کسی کی طرف بھیجی جاتی، ہوا میں تو نہیں چھوڑی جاتی. تو ڈاکٹر صاحب کے خیال کے مطابق رسول وہ ہیں کہ جو تعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم یا کسی شخص کی طرف بھیجے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا قرآن مجید میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے. اسی طرح انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. تو یہ جو رسول ہیں، یعنی جن کا ذکر بار بار آیا ہے، یہ اسی الہ کے ساتھ آیا ہے. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام. ان کے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کسی متعین قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے. وہ یہاں کچھ عرصہ تبلیغ کی، پھر وہاں سے ہٹے تو وہاں چلے گئے، پھر وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، ایک قسم کا کہ آگ میں پھینک دیا گیا. پھر وہ تیسری جگہ چلے گئے، اور انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو مختلف جگہوں پر آباد کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے حجاز میں آباد کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہی فلسطین کے اندر انہوں نے آباد کیا. اب انہی کے آگے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو ان پر عذاب آیا. اور ان کے جو چچا ہیں جن کا قرآن مجید میں عظمت کے حساب سے ذکر بار بار ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ان کے کسی قوم کی طرف جس کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں، وہ عذاب کا تذکرہ نہیں ہے. اچھا، اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں سورۃ نساء کے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں یہودیوں کے خلاف چارج شیٹ آئی ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ کیوں بنے. ان میں سے ایک جرم کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے کو قتل کیا. وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور نہ سولی چڑھایا. ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک شبہ، ایک کنفیوژن پیدا کر دیا گیا. پھر دوبارہ کہا وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے یقیناً اس کو قتل نہیں کیا. اب وہ سارے دیکھیے گا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان سب کا معاملہ کیا ہوا کہ جب قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، اور جب انکار ہوتا ہے پھر بات بڑھتی ہے تو پھر ہاتھا پائی پہ آتی ہے، ہاتھا پائی پہ آ کے پھر بندوقیں نکل آتی ہیں، تلواریں نکل آتی ہیں قتل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب قوم نے اللہ کے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کیا یا آگے بڑھ کر رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو وہاں سے نکال لیا. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کہا کہ تم ایک کشتی تیار کر لو
اور اس کے اوپر سوار ہو گیا، خاص لوگ تمہارا مذاق اڑاتے رہیں کہ لو جی پاگل ہو گیا ہے، اور خشکی میں یہ کشتی بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہوا کیا، بارش ہوئی اور اتنی شدید ہوئی کہ پہاڑ بھی اس نے ڈبو دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے پیغمبر کو بچا لیا، قوم کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر شدید آندھی آئی، کئی دن تک چلتی رہی۔ یہ عام طور پر ہمارے یہاں آندھی آدھا گھنٹہ 20 منٹ تک چلتی ہے، اور آپ جاتے ہیں نہر پر تو وہاں درجنوں درخت جو ہے وہ ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں، بل بورڈ جو ہے وہ گرے پڑے ہوتے ہیں، صرف 20 منٹ 25 منٹ کی آندھی میں۔ اور اگر 7-8 دن تک مسلسل دن رات آندھی چلتی رہے گی تو کیا حال ہوگا، آپ اندازہ لگائیے گا۔ یعنی اس نے انسانوں کو اٹھا کے یہاں سے وہاں پھینکا اور یوں ان کو تباہ کر دیا۔ پھر قوم صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا زلزلے کے ذریعے سے۔ یعنی قوم سمود جو تھی اس کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے یعنی وہ پچھلے سبق لے کر یعنی قوم نوح اور قوم ہود سے کہ جی تیز آندھی آ گئی، آندھی سے بچنے کے لیے کیا کیا انہوں نے پہاڑوں کو کارو کر کے ان کے اندر گھر بنائے، یعنی آج کی زبان میں کہیں گے کہ بم پروف گھر۔ لیکن کیا ہوا، زلزلہ آ گیا اور اس کی زد میں آ گئے۔ اور پھر لوط علیہ السلام وہ تو پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر یوں الٹ دیا، اور مٹی کے پتھر میزائل کی طرح جو ہے ان کے اوپر برسائے گئے۔ پھر ایک تیز آواز دھماکہ تھا یا چیخ تھی وہ ہوئی کہ جس سے قوم شعیب تباہ ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تو سب کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے وہ 10 کمانڈمنٹس بھی دیکھی ہوگی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون، قوم فرعون، فوج فرعون سب کو کیا کیا، سمندر میں لا کر ڈبو دیا۔ اس کے بعد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہو گئے، اور وہ نشانیاں جو ہیں ان کی پیدائش سے پہلے ایب نارمل نشانیاں ظاہر ہو گئی۔ مثال کے طور پر حضرت مریم سلام علیہا، ان کی والدہ جب پریگننٹ تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے اس وقت منت مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیری نظر کروں گی اور اس کو دنیا کے جھمیلوں سے دور رکھوں گی۔ مطلب کیا تھا کہ میں بیٹا ہوا تو میں اسے دین کے لیے، شریعت موسوی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی، ان کو انی وضعتھا انثیٰ، میں نے تو ایک بچی کو جنم دے دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سارا کچھ ہے، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، فتقبلھا ربھا بقبول حسن۔ تو مریم کی والدہ کے رب نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دے دی کہ نوع انسانی کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو شیطان نے ٹچ نہ کیا سوائے عیسیٰ اور اس کی والدہ کی۔ کیوں؟ وہ حضرت مریم کی والدہ کی جو دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن مجید میں کہ وہ قبول کر لی گئی، تو شیطان کیسے ٹچ کر سکتا ہے؟ لہذا جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کی والدہ نے اپنی منت کو ود ڈرا نہیں کیا، وہ بیٹی کو بھی وہ چھوڑ آئیں مسجد میں جا کے، یہ مسجد یہی ہے جو بیت المقدس ہے، ہیکل میں جا کے چھوڑ آئیں۔ اچھا، وہاں اب ان کے اس بچی کے اندر سارے جو پریسٹ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بچی بڑی نورانی بچی ہے، لہذا وہاں پر قرآن اندازی ہوئی کہ اس بچی کے ٹیوٹر کون بنے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو خالو بھی تھے حضرت مریم کے، یہ قرآن ان کے نام نکلا، اور کیونکہ یہ ایک لڑکی تھی صرف واحد، لہذا وہ کو ایجوکیشن والا تو انداز نہیں تھا کہ وہ مسجد کے اندر وہ لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اکٹھے پڑھ رہے ہوں اور گپ شپ لگا رہے ہوں بیٹھ کے۔ ان کو مسجد کا ایک سیپریٹ حصہ جو ہے جو لاکڈ ہوتا تھا وہ دے دیا گیا تاکہ وہ اندر بیٹھے سارے واعظ سن سکیں،
لیکن وہ مکس نہ ہو سکے لڑکوں کے ساتھ، نہ لڑکے ان کے پاس جا سکے۔ صرف حضرت زکریا روزانہ یعنی تالا کھول کر اندر جاتے خیر خیریت پوچھنے کے لیے۔ وہاں جب وہ جاتے تھے ان کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے روزانہ، تو ان سے رہا نہیں گیا، ایک دن پوچھ ہی لیا، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ حضرت مریم نے بڑی شوقی سے کہا آپ تو دستے رہتے ہو ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب قرآن مجید نے بڑا خوبصورت وہاں پر کہا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی بانج تھی شروع سے، اور اب خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے، بانج تھی، بیوی بانج تھی اور خود بے اولاد تھے۔ تو ہنالک دعا زکریا، اس موقع پر حضرت زکریا نے دعا کی کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ مجھے بھی پاک نیک اولاد عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اب انہوں نے کہا کہ جی کوئی نشانی بھی دکھا، تو چونکہ حضرت زکریا کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا اس زمین پر۔ تو انہوں نے کہا مجھے کوئی نشانی دکھا، تو فرشتے نے کہا کہ نشانی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے زبان سے بات نہیں کر سکیں گے، اشارے سے بات کریں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، باز کہنے کے لیے، تو زبان نہیں چلی، تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ اچھا بھائی اللہ کو یاد کرو۔ تو کنفرم ہو گیا کہ واقعی بیٹا ہوگا، اور پھر وہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت مریم جو اپنے سیپریٹ چیمبر میں ہوتی تھی، اس کے پیچھے جو تھا وہ ایریا تھا جس میں وہ حاجت کے لیے جا سکے۔ ایک دفعہ وہاں وہ گئی ہیں، تو وہاں ویسے تو کسی آدمی کا گزر وہاں پر نہیں تھا، تو وہاں جبرائیل علیہ السلام بالکل ایک انسانی شکل میں سامنے آ گئے۔ تو حضرت مریم سلام علیہا کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون آ گیا؟ تو کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتی ہوں اگر تم واقعی اللہ سے ڈرتے ہو تو میرے پاس نہ آنا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ اب اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی بھی ایسا ہی ہوگا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اور وہ ہو گیا۔ اور پھر حضرت مریم، بڑے لوگوں کے امتحان بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ حضرت مریم نے حضرت کو جنم دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں، اور جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی اس کا باپ دبئی میں گیا ہوا ہے، یہ باپ فوت ہو گیا ہے، کسی اپنے کمیونٹی کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں تو کسی کو کیا پتہ ہے۔ حضرت مریم کو یہ اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کیا کہا کہ اپنی کمیونٹی میں جاؤ جہاں تمہیں ہر شخص جانتا ہو کہ تم ایک کنواری لڑکی ہو، اور اگر تمہیں پوچھے کہ یہ کیا ہے تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، چپ کا روزہ ہے میرا، پہلی شریعت میں یہ تھا، اور وہی ہوا۔ جب آپ گئی اپنی کمیونٹی کے اندر تو وہاں جس کی زبان پر جو آیا، یا اختہ ہارون ماں کانا ابو کے امرأ سوء و ماں کانا تمک بغیا، او ہارون کی بہن یہ کیا کر کے آئی ہو؟ نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت ہو، یہ کیا قیامت لے کے آئی ہو؟ کہو انہوں نے کہا یہ میرا روزہ ہے، بچے سے پوچھ لیں۔ اس پر اور زیادہ برم ہوئے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے جو بالکل گھوڑے میں ہے، گود میں ہے، کیسے بات کریں؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، نبی بنایا ہے۔ تو یعنی پوری کی پوری شخصیت جو ہے ایک معجزانہ شخصیت ہے۔ پھر جب وہ بالکل ینگ ایج میں انہوں نے واز کہنا شروع کر دیا سینیگوگ میں جا کے، سینیگوگ یہ عیسائیوں یہودیوں کی عبادتگاہ کو کہتے ہیں، تو اس وقت یہودی علماء بڑے امپریس ہوئے، تو بڑے اتھارٹی سے بات کرتا ہے۔ لیکن
جب انہوں نے ان کے پردے چاک کرنے شروع کر دیے کہ یہ حرام خور ہیں، فتوے بیچتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور بڑی بڑی سخت تنقیدیں ہیں بائبل کے اندر کہ یہ قبریں یہ زندہ نہیں ہیں، یہ مردہ لاشیں ہیں، اور ان کی قبروں کے اوپر صرف چونا پھیرا گیا، یہ جو بڑے خوبصورت لباس وغیرہ پہن کے اور بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کے آتے ہیں تمہارے سامنے، تو اب اس پر بڑی تکلیف ہوئی ان کی کہ یہ تو کیا مصیبت ہمارے اوپر آ گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ارینجمنٹ تھی رومن امپائر کے درمیان اور یہودی جو ہائرارکی تھی اس کے درمیان، کہ دو پیرلل کورٹ چلتے تھے۔ یہودی جو علماء تھے ان کے بھی کورٹس تھے اور اس میں وہ مقدمات سنتے تھے، اور جو عام سول اور فوجی کیا اس کو کہتے ہیں پینل کورٹس تھے وہ بھی تھے رومن امپائر کے تحت۔ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جو بھی سزا یہودیوں کی مذہبی عدالت سنائے گی کسی کو، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا وہ رومن امپائر کا کام ہوگا۔ تو انہوں نے سو موٹیو ایکشن لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی یعنی وہ فائل پھل کھول لی، حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنے کانوں سے سنا تھا کہ وہ بچپن میں بول رہے ہیں اور معجزانہ طور پر، اور اس کو تو نے کہا کہ یہ پھر دوبارہ معاذ اللہ زنا کی پیداوار قرار دے دیا، اور ان کے جو معجزات تھے وہ بھی کمال کے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ نابینا کو یوں ہاتھ پھیر کے بینا کر دینا، کوڑی کو تندرست کر دینا، لیپروٹک پیشنٹ کو ہاتھ پھیر کے تندرست کر دینا، اور مٹی سے ایک پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنی اور وہ زندہ پرندہ بن جانا۔ پھر قبرستان میں جانا اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کے کہنا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ نکل کے کھڑا ہو جانا، اور کھڑے ہوئے آدمی کو بغیر الٹرا ساؤنڈ کے اور بغیر ایکس رے کے بتا دینا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو۔ اب یہ ہوئے بڑے پریشان یہودی علماء، انہیں یہ سارے جو معجزات تھے ان کے، ان کو جادو قرار دے دیا، اور شریعت موسوی کے اندر جادو کفر تھا، اور سینٹنس پاس کر دی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ سولی سمجھتے ہیں ایک تو نا پھانسی جو گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے، سولی ہوتا ہے کہ ایک تختہ ہوتا ہے ورٹیکل لمبا، اور دوسرا تختہ ہوتا ہے یوں اس پر لٹا کر یوں اس کے ہاتھ رکھ کے اس کی ٹانگوں میں اور ہاتھوں میں کیل گاڑ دیے جاتے تھے، اور اس بڑی جو لکڑی ہوتی تھی اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، اور پھر اس شخص کا خون رس کر اس کی جان نکلتی تھی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا عیسائیوں کے اندر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو تصویر شبیہ بنائی ہوتی ہے، وہ جو کراس ہے ان کا وہ وہی ہے، اور جہاں گرجوں کے اندر آپ جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہوگی کہ یوں وہ لٹکے ہوئے ہیں، گردن ان کی یوں لٹکی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہاں ان کی جان نکل گئی تو یہ ہو گئی۔ قرآن مجید نے اسی کی نفی کی ہے کہ ہوا کیا کہ اب اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جب وہ پہنچے وارنٹ رومن امپائر کے پاس، تو جو اس علاقے کا گورنر تھا اس کے پاس وہ پہنچ گئے۔ اب اس نے صاف کہا، سمجھ گیا کہ یہ یعنی جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ تھا اور اس نے یہ ڈیوٹی پوری کرنی تھی۔ اب جب گئے فوجی فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے کبھی ادھر گاؤں، اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، اور پھر یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے سرچ ہو رہی ہے، ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، تو ایک باغ کے اندر آپ نے پناہ لی ہوئی تھی۔ اچھا، اس باغ میں ظاہر ہے صبح و شام تعلیم ہوتی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واعظ فرماتے ہوں گے۔ ایک حواری جو تھا ان کا، اس کو بھیجا تھا انہوں نے کھانا لانے کے لیے۔ اب وہ پوچھتے پھر رہے تھے کہ اس نام کا بندہ عیسیٰ، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں آدمی ہے تو یہیں کا، لیکن معلوم نہیں کہاں ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو شخص ہے نا، یہ اس کا بڑا قریب ہے، اس سے پوچھو۔ لہذا سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ بتاؤ کہ عیسیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا جو چاہ پانی لینا ہے لے لے، اور اس کو برائب کرنا شروع کیا۔
آہستہ آہستہ اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو۔ جب انسان کی نیت میں فطور آ جائے تو پھر شیطان اس کو راستہ سجھا دیتا ہے۔ اور راستہ کیا سجھاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہاں ان کے قابو آنے ہیں، میں تو یہ جو مجھے پیشکش کی جا رہی ہے یہ پوری کر ہی لوں۔ اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ پہلے انسان کی نیت خراب ہوتی ہے اور پھر انسان جو ہے اس کے لیے پھر کوئی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ راستہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھاتا ہے، اچھا چلو کوئی گل نہیں ہے، کر لا ہے، وہ تو ہو جانا ہے، پڑے جانا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی وہ فلانے باغ میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے فلانے میں نہیں، اب کانا ہو گیا تھا وہ، تو اس کو وہ کہا کہ تم ہمیں وہاں تک لے کے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ایسے میں لے کے نہیں جا سکتا ہے، پھڑو پیسے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ایسے نہیں تو اشارے سے بتا دو۔ انہوں نے کہا پھر جی میں جاؤں گا، میں نے وہیں جانا ہے واپس، تم فاصلے پر میرے پیچھے پیچھے آؤ گے، بالکل ساتھ نہیں چلو گے میرے، یعنی فاصلے پر رہو گے اور جہاں جہاں میں جاتا جاؤں آ جانا۔ انہوں نے کہا جی پھر جس باغ میں داخل ہو جاؤ اس میں آ جانا تھوڑی دیر کے بعد، تو آپ کو وہاں عیسیٰ مل جائیں گے۔ ایسے نہیں ہونے کا نشانی بھی بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جس بندے کو سب لوگ آقا کہہ کے بلا رہے ہوں گے، لارڈ، وہ عیسیٰ ہوگا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ وہ یعنی یہ باغ ہے، یعنی یہاں ایک دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوا۔ اس باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تخلیے میں اس کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اب اچھا باقی سب لوگ جیسے ہوتے ہیں نا، یہاں آج کل ہمارے پیر صاحبان ہیں وہ تخلیے کے میں ہوتے ہیں اور مرید باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی وہ باہر تشریف لاتے ہیں تو ہر جو مرید ہے وہ آگے بھاگ کر پہلے کوشش کرتا ہے کہ میں ان سے ہاتھ ملاؤں یا ان کے ہاتھ چوموں۔ وہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا وہاں سے، اور جب وہ حواری داخل ہوا تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی اللہ نے بنا دی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اچھا اب وہ چل کر جب باقی جو حواری تھے ان کے قریب آیا اور ادھر سے وہ سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے داخل ہو گئے، تو حواری آگے بڑھے ہاتھ چومنے کے لیے، آقا، تو سپاہیوں نے اسی آقا کو جبھا مار لیا اور اسی کو سولی چڑھا دیا گیا ہے نا۔ ابھی قرآن مجید کے الفاظ میں نے آپ کو وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے کنفیوژن پیدا کیا گیا۔ اچھا اب قرآن مجید میں بھی 2-3 مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، یہاں بھی وہی ذکر ہے کہ اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اب وہ نشانی کیا ہے کہ قیامت سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ موقع دے گا کہ یہودی جو ہیں وہ اس دنیا میں ظلم و ستم کی ایک انتہا کر لیں۔ ایک تو نہیں یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے کہ جو اب اس جنگ کے اندر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا پر یہودیوں کا ظلم جو ہے سیاسی طور پر اور معاشی طور پر کہ وہ ساری دنیا کا بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے خون چوس رہے ہیں، اور سیاست میں امریکہ کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اچھا وہ اتنے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے کہ کوئی انہیں زیر نہیں کر سکے گا۔ اچھا اس سے پہلے جو ہے یہ جو جنگوں کا سلسلہ اگر ابھی آگے بڑھ گیا تو پھر ایک بڑی جنگ کی شکل یہ اختیار کر لے گا۔ بائبل جو ہے نا، ایک تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ اور ان کے حواریوں کے کچھ مکاشفات پر مشتمل ہے۔ 4 بائبلز ہیں اس کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں جان، ان کے مکاشفات ہیں، ریویلیشنز آف جان۔ ان میں ایک ریویلیشن جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں سے ایک درندہ برآمد ہوگا اور اس کے اوپر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی، اور اس فاحشہ عورت کے ساتھ سارے بادشاہوں نے
جو ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہوں گے۔ محترم ڈاکٹر سارم صاحب اس کی انٹرپریٹیشن یہ کیا کرتے تھے کہ یہ درندہ جو ہے یہ امریکہ ہے، اور اس کے اوپر جو سوار ہے فاحشہ عورت وہ اسرائیل ہے، اور سارے جو مسلمان بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، صدر وزیر اعظم، اس کے ناجائز تعلقات جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھ لیں، کوئی مسلمان بادشاہ، کوئی مسلمان حکمران جو ہے وہ اس کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر یہی سلسلہ آگے بڑھ گیا یا اس دفعہ ایک دب جائے، پھر کوئی نیا سلسلہ ہوگا کیا کہ مسلمانوں کو بہت سیٹ بیک پہنچے گا۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ ہزاروں میل سفر کرے گا اور اس کو سوائے لاشوں کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی تھوڑی تھوڑی تصویر، یعنی چند میل والی تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہزاروں میل سفر کرے وہ تو ایک عالمگیر جنگ جو ہے وہ ہوگی، اور اس کا جو علاقہ ہوگا وہ مڈل ایسٹ ہی ہوگا۔ یہ پچھلی 2 جنگوں سے ویسٹ نے سبق سیکھ لیا کہ ہم اپنا نقصان کیوں کریں، ہم یہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ جو ہیں ان کا نقصان کریں، وہ ہوگا۔ اب مسلمان انتہائی پریشان ہوں گے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مہدی جو ہیں یہ 2 ہیں، ایک اہل سنت کا مہدی ہے جس کا ظہور جو ہے یہ خانہ کعبہ سے ہوگا، اور ایک شیعوں کا مہدی ہے جس کا ظہور ایران سے ہوگا۔ اچھا، اور اصفہان جو ہے علاقہ ایران کا، وہی سے ظہور ہوگا المسیح الدجال کا بھی۔ یہ المسیح الدجال کون ہے؟ جھوٹا مسیح۔ ادھر سے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور حضرت مہدی پر امت متفق ہو جائے گی اور ان کو اپنا مسلم لیڈر مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور اس کی قیادت، ان کی قیادت میں جب مسلمان لڑیں گے تو مسلمانوں کو فتوحات ہوں گی۔ لیکن جو ہی مہدی آ جائیں گے تو اس کا سد باب کرنے کے لیے یہودیوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ المسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ المسیح کے معنی ہے نجات دہندہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹا مسیح کہا ہے، یہ المسیح الدجال ہے۔ تو یہودی یعنی ویسٹ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہوگا، اور حضرت مہدی کو بہت سیٹ بیک پہنچے گا، اور وہ ریٹریٹ کرتے 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 وہ شام میں چلے جائیں گے، اور وہاں پر فجر کی نماز کے وقت اذان ہو جائے گی، تکبیر ہو جائے گی، اور نماز جو ہے وہ شروع ہونے والی ہوگی کہ اس کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا۔ تو حضرت مہدی جو ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ یا ابن مریم صلی بنا، اے مریم کے بیٹے آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آؤں گا۔ تو مسلمان بھی انہیں پہچان لیں گے اور عیسائی بھی انہیں پہچان لیں گے، اور ان کے کہنے پر وہ سب کے سب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ کہ عیسائی یعنی ان کے 2 قصور ہیں، ایک تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو مان رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ شرک جو کر رہے ہیں، تو ان کے کہنے پر وہ سور بھی قتل کریں گے، حدیث کے الفاظ یعنی سور کھانا چھوڑ دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، وہ جو عقیدہ مانتے تھے کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا ہے اس کا بھی انکار کریں گے اور زندہ اپنے سامنے پائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ امت مسلمہ کی قیادت سنبھالیں گے، جب ان کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے اور عیسائی بھی ہوں گے۔ پھر وہ جو اس وقت وہ جو ایکسپلائٹنگ کمیونٹی ہے دنیا کی، اس کو پھر وہ ڈھیر کریں گے اپنی اسی طاقت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزانہ طاقت عطا کی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے کہ جدھر وہ نظر دوڑائیں گے ان کے دشمن پگھلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن ان کا وہ ایک پتھر کے پیچھے ہوگا تو پتھر بھی بول پڑے گا کہ اے ابن مریم تمہارا ایک دشمن میرے پیچھے ہے۔ سے ایک درخت ہوگا کہ جو ان کو پناہ دے گا۔ تو اب یہ سارا کا سارا جو سین ہے مے بھی کہ یہ اب اسی کی سٹیج سیٹ ہو رہی ہے، یا ایک دفعہ پھر یہ کام ٹھنڈا ہو جائے اور پھر نئے سرے سے کوئی محاذ جو ہے کھلے۔ لیکن ہمیں جو اصل کام ہے کہ ہمیں
ان دا لانگ رن جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی ہمارا دین ہمیں کیا گائیڈنس دیتا ہے اور کس طرح ہمیں معاملات کو سمجھنا ہے. تو ذرا اس کو مکمل کر لیجیے مضمون کو، رکوع تو مکمل نہیں ہو سکے گا. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو تم اس کے بارے میں شک نہ کرنا. وَاتَّبِعُونِی، اور میرے پیچھے چلو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّکُمُ الشَّیطَانُ، اور اے نبی، اے انسانوں، اے مسلمانوں، شیطان تمہیں کہیں روکے نہ. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، قال قد جئتکم بالحکمت، تو انہوں نے فرمایا کہ میں حکمت لے کر آیا ہوں. ان کے پاس احکام نہیں تھے، یعنی انجیل میں احکام نہیں ہیں. احکام سارے تورات میں تھے اور انجیل میں حکمت کی باتیں تھیں، مواعظ تھے، واعظ تھے. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اس لیے کہ میں تم پر واضح کروں بعض ایسی چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ان اللہ هو ربی وربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، بس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ایک سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر کتنے ہی فرقے ان سے پھٹ گئے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو خرابی ہے ان ظالموں کے لیے ایک دن کے عذاب کی، بڑے دن کے عذاب کی، درد دینے والے دن کے عذاب کی. حل ینظرون الا الساعۃ، تو کیا یہ قیامت کے منتظر ہیں؟ ان تاتیہم بغتۃ، کہ وہ ان پر اچانک آ جائے. وہم لا یشعرون، اور انہیں کوئی شعور ہی نہ ہو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جگری یار اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے. تو دنیا کے جو رشتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. وہاں جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ اس کا منظر ہے کہ دنیا میں جو ایک دوسرے کے جگری یار اور ایک دوسرے کے پرسانے حال تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ہاں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کے رشتے برقرار رہیں گے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.